بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا سرکردہ تھا اور شاعر بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین بھرے اشعار لکھتا تھا۔ جگہ جگہ محفلیں جما کر یہ اشعار سناتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ میں لایا، غلاف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے۔ کعب بن اشرف کی خباثتوں پر کافی دیر تک صبر و تحمل سے کام لیا جاتا رہا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ ایک دفعہ کعب کے باپ سے ایک قتل ہو گیا تھا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا، جہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہی کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکلا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینے کے بااثر لوگوں میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فرقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہاری اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سرد لہجے میں بولا، اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کے ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے معزز شخص کی اہلیہ فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم جا رہے ہو؟ حالانکہ تمہارا جانا بے فائدہ ہے کیونکہ فضل تو حرم میں رہ جائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے قتل کرنے کا ذمہ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا، اس مفسدہ پرواز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، کوئی شخص ہے جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دیں۔
یہ بہت سنگین صورتحال تھی کیونکہ کعب گھر کا بیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا، تمام مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جرم میں گرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی کلہی میں مسحور ہو جاتا تھا، اور صرف اس صورت میں برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقع ہوتی، اس لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو کر لینا، تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے گھر گئے اور کہا، کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب خوش ہو کر بولا، ابھی کیا ہے، عن قریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہو۔ حضرت ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ کعب بولا، تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ سب کیا ہوا؟ وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعب بولا، کیا اب بھی تم لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا ہوگی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے، تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ کعب بن اشرف نے نہایت بے باکی سے کہا، تمہاری عورتیں۔ اس بیہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر صبر کر گئے اور کہا، یہ تو مشکل ہے کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو۔ اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دی تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے مزید مکھن لگایا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو رہن رکھو۔ کعب نے دوسری صورت بتائی، یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ اسلحے ہی لا کر رہن رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے اسلحے کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ روانہ ہوا، جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ میدان بقیع تک خود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی مدد فرمانا۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا کہاں چلے ہو؟ میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں، اس وقت نہ جاؤں، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کعب نے بیوی کو اطمینان دلایا، یہ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں۔ ابو نائلہ کعب کے رضاعی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جس سے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریت بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے یوں ہی اس نے دروازہ کھولا، خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب عیاش آدمی تھا، وہ بادشاہوں والے لہجے میں بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں؟ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بال سونگھے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم لوگ بھی سونگھ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان پریشان رہتا تھا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ واللہ اعلم۔